السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیت مبارکہ 174 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 175 سے سٹارٹ کریں گے اور 177 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، ولو شئنا لرفعناہ بہا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلحس، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ ٹرانسلیشن۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھ سنائیے ان پر، نبأ الذی، خبر اس شخص کی، آتیناہ جس کو دی ہم نے، آیاتنا اپنی آیات، فانسلخ منہا تو وہ نکل گیا اس سے، فاتبعہ الشیطان تو اس نے پیروی کی شیطان کی، فاتبعہ الشیطان تو پیچھا کیا اس کا شیطان نے، فکان من الغاوین تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے، ولو شئنا اور اگر ہم چاہتے، لرفعناہ بہا البتہ ہم بلند کرتے اس کو ساتھ اس کے، ولکنہ اخلد الی الارض اور لیکن وہ مائل ہو گیا یا چل پڑا زمین کی طرف، واتبع ہواہ اور پیروی کی اس نے اپنی خواہشات کی، فمثلہ تو اس کی مثال کمثل الکلب کتے کی مثال جیسی ہے، ان تحمل علیہ یلحس اگر اس پر بوجھ لادا جائے، یلحس تو زبان نکالے، او تترکہ یلحس یا اس کو چھوڑ دیا جائے تو بھی زبان لٹکائے، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فاقصص القصص تو بیان کیجئے قصہ ان کے لیے، لعلہم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں، ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا بہت ہی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وانفسہم کانوا یظلمون اور تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ تفسیر۔ آج کا لیسن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور انسان کے قدموں کو ہلا دینے والا ہے اور بہت ہی غور طلب لیسن ہے۔ اس کی روشنی میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ اگرچہ یہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے لیکن اس میں انسان کے لیے بہت ہی گہرا سبق ہے کہ اس میں علم کے تکبر سے بھی بچنے کی نصیحت ہے، اور دوسری طرف دنیا کا جو طمع، لالچ، اس کی جو رنگینیاں، اس کی طرف مائل ہونے، تو اس سے بچنے کا بھی بہت بڑا اس میں سبق ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو لیسن کے شروع میں ہی یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک واقعہ کسی پہلی قوم میں ہو گزرا تھا، لیکن اس کا نام نہیں بتایا گیا، نہ اس کو زیادہ ڈیٹیل سے واضح کیا گیا ہے، ہلکا سا ٹچ دے کر تو اس میں جو اہم بات تھی وہ سمجھائی گئی ہے۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا اور ان کے سامنے وہ ایک واقعہ، وہ ایک قصہ پڑھ سنائیے۔ یوں لگ رہا ہے کہ اسپیشلی
علماء یہود کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، لیکن ان کے بعد اس میں ہر کوئی مخاطب ہے، جو بھی پڑھنے والا ہے اس کے لیے اس میں گہرا سبق ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اس میں کسی آدمی کا نام اسپیشل اس کو مینشن نہیں کیا گیا، بس اشارے کنائے سے بات کی گئی ہے کہ ان کے اوپر ایک واقعہ پڑھ سنائیے۔ کون سا واقعہ؟ اس شخص کا واقعہ جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں، اس کے اوپر بہت بڑا انعام و اکرام کیا تھا۔ یاد رہے کہ ہمارے سامنے دنیا کا سٹیٹس ہے، دنیا کی رنگ رنگیلیاں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو اہمیت ہے وہ قرآن و حدیث کی ہے، علم کی ہی اہمیت ہے، اس کے بعد پھر عمل کی۔ تو اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا، تو اس کو قدر کرنی چاہیے تھی اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ بلندی بھی عطا کی تھی، جیسا کہ ایک حدیث کے مطابق کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ساری قوموں کو عروج عطا کرتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کو پستی دے دیتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی وجہ سے پستیوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی انسان ریلیکس ہو کر جی نہیں سکتا، ہر وقت قدم قدم پہ اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان علم کے راستے پہ چلتے ہوئے بھی بہت زیادہ کسی ایسے گناہ کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو پستیوں میں جا گرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کے اس میں نیت کی خرابی اگر آ جائے تو انسان کسی قابل نہیں رہتا، اور اگر کسی انسان کے اندر علم کا تکبر آ جائے تو اس کو سب سے زیادہ تباہ و برباد کرنے کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ یہی چیز ابلیس کے اندر تھی کہ اس کے پاس علم بھی تھا اور بہت بعمل بھی تھا، لیکن جب اس کے اندر تکبر آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار کر دیا اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس کو ملعون قرار دے دیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جی بہت ہی زیادہ نیک تھا، بہت اس کو عروج ملا ہوا تھا، یہاں تک کہ مستجاب الدعا بھی تھا۔ تو آخر کیا ہوا کہ فن صلاح منہا، ان چیزوں سے وہ نکل گیا۔ کیوں نکلا؟ زمین کی طرف مائل ہو گیا، دنیا کی رنگیلیوں میں مگن ہو گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جب شیطان نے دیکھا کہ یہ غافل ہو گیا ہے تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا۔ یاد رہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار اس وقت چلتا ہے جب انسان کمزور پڑتا ہے، اور شیطان انسان کی کمزوری سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ جہاں اس کو لگتا ہے کہ کوئی انسان کمزور پڑتا ہے تو اسی طرف سے آ کر اس پہ فوراً حملہ کرتا ہے اور اس کو اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ادھر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا شیطان نے پیچھا کیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ بٹکے ہوئے میں سے ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم اس کو مزید عروج عطا کرتے، اس کو بلند کر دیتے اس کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے اس پہ کوشش ہی نہیں کی اور زمین کی طرف لپکا، زمین کی طرف مائل ہو گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ جب انسان خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً انسان بھٹک جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ پھر ایسے شخص کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی بری دی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسا شخص جب طمع و لالچ کا شکار ہوا، زمین کی طرف لپکا، تو اس کی مثال پھر کس کے ساتھ ہوئی؟ کتے کی طرف۔ استغفر اللہ۔ جیسا کہ آپ پہلے بھی بارہا سن چکے ہیں، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی، ہر فتنہ فساد کی جڑ ہے۔ تو اتنے عروج ملنے کے باوجود جب وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا، اس نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کا غلام بن کے رہ گیا، تو اس کی بھی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتے کے ساتھ دی۔ کیا کرتا ہے کتا؟ ان تحمل علیہ یلحس، اگر اس پر بوجھ رکھا جائے تو تب بھی وہ ہانپتا ہی رہتا ہے، زبان نکال کر ہی اس کا کام ہے کہ وہ چلتا ہے۔ او تترکہ یلحس، یا اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے
تو وہ بھی پھر بھی ہانپتا ہی رہتا ہے، زبان ہی نکالے رکھتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے اس واقعے کی مثال، اس واقعے کا جو قصہ ہے وہ پڑھ سنائیے۔ کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس پہ غور و فکر کریں اور اپنی پرانی روش سے باز آ جائیں اور پلٹ آئیں۔ پھر مزید فرمایا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ جب انسان کے سامنے آیات ہوتی ہیں واضح واضح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی ہدایت، رشد و بلائی کے لیے آیات نازل کرتے ہیں۔ کائنات میں جو اتنی پھیلی ہوئی آیات ہیں، کونی آیات ہیں، اس پہ بھی غور و فکر نہیں کرتا یا دیکھ بھال کر بھی جھٹلا رہتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی مثال کتے کی سی ہو جاتی ہے۔ پھر اسی لیے فرمایا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، ایسے ہی لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب سب سامنے وسیع نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں کائنات کی بھی اور شرعی بھی، جب ان کو دیکھ کر پڑھ سن کر بھی انسان اعراض کر لیتا ہے، سرے سے جھٹلا ہی دیتا ہے، تو ایسا شخص یقیناً اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ آج کا لیسن اتنا ہی کافی۔ تو ہم سب کا ہوم ورک ہوگا کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں گے اور ایسے علم سے، ایسے طمع و لالچ سے خود کو اللہ کی پناہ میں دیں گے۔ اسی لیے جو علم نافع کی دعائیں ہیں وہ ہمیں سکھائی گئی ہیں، تو ان کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ جو علم نافع کی دعائیں ہیں وہ بار بار پڑھیں گے، صبح شام کی دعا میں ان کو لازمی شامل کریں اور شعوری طور پہ ان کو مانگا بھی کریں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آج 29ویں رات ہے، تاک راتوں میں سے ایک ہی رات رہ گئی ہے، تو آج بھی انتھک محنت کوشش کریں اور اس کو پا لینے کی جستجو جاری رکھیں۔ اگر نہ بھی انسان کو ملے، وہ رات آنکھوں سے دیکھ نہ بھی پائے، تب انسان 5 راتیں ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے جاگتا ہے کوشش کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیلۃ القدر کا اجر یقیناً عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان سعیکم سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اسی کے مطابق اس کو بدلہ بھی دیا جاتا ہے۔ تو آج کی رات جاگ کر اور جو بھی اللہ سے دعائیں کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کمیاں اپنی زندگی میں پاتے ہیں، تو دعائیں کثرت سے کریں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور جو مشکل حالات میں ہیں ان کی مشکلات دور ہو جائیں، اور جو مقروض ہیں ان کے اللہ تعالیٰ قرض ادا کر دے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا کی کسی بھی کونے میں کوئی مجبور حال ہے جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے نجات دلائے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔